میں مبلغ بنوں ضلعتوں کا، خوب چرچا کروں ضلعتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو دانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 اشخاص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پانے والا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا. اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ.
نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی محروم نہ ہو, آپ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند کروں گا, نہ فون ریسیو کروں گا, نہ کسی کو فون کروں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا, نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن, سر یا داڑھی وغیرہ کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 16ویں سورت آیت 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ کہوں گا. عربی, انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پہ توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا. نظر کی عبادت کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرتے, بات چیت کرتے, چلتے پھرتے یا ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا. آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت کو ایصال ثواب کی نیت سے کروں گا. الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے. مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً
زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ با لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ 4 مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی پیدائش کا مقصد 2 چیزوں میں کامل ہونا ہے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ علم اور عبادت۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ انہی 2 کے ساتھ مشغول رہے، یعنی علم و عبادت کے ساتھ اس کی زندگی پوری ہو جائے۔ ان 2 کے حصول کے لیے مشقتیں برداشت کرے اور انہی 2 میں غور و فکر کرتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی، آپ نے اپنی حیات طیبہ کی جو آخری تصنیف تحریر فرمائی منہاج العابدین کے نام سے معروف ہے، اس کتاب میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ انسان کے لیے عبادت بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کا مقصد حیات ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان کی جانتا ہے مجھے رب تعالی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر ہم غور کرتے دیکھتے ہیں کہ کائنات میں 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم، ایک مسلم۔ اب غیر مسلم ایمان نہیں لاتا، مسلمان ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب جانتا ہے، اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق مانتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ مگر پھر یہ مسلمان 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان کے رب تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رب تعالیٰ کی اطاعت اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ آخر ایک مسلمان ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیسے بڑھے؟ اور یہ فرق انسانوں میں، مسلمانوں کے اندر یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، پھر عبادت کے اندر آنے والے مراحل کو بتدریج بیان کیا۔ انسان اللہ کی عبادت کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہاں سے فارغ ہوئے، اب انسان کا میلان رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہوا تو پھر کچھ رکاوٹیں ہیں جو عبادت کو پورا کرنے نہیں دیتی۔
ان رکاوٹوں کو دور کیا تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو عبادت سے توجہ بٹاتی ہیں، ان چیزوں سے بچتا ہے اور عبادت پر مستقیم ہوتا ہے، استقامت پاتا ہے، تو پھر کچھ ایسے وار ہیں جو انسان کی طرف بڑھ کر اس کی عبادت برباد کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. پھر انسان ان سے بچتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ رب تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدردانی اور خوف خدا کی نعمت سے سرشار ہو کر کامیاب عبادت گزار بن جاتا ہے. یہ پوری کتاب کے اندر یہ بات آپ نے بیان فرمائی. اب اس میں سب سے پہلا باب آپ نے جو قائم کیا وہ علم کے بیان میں. کیوں؟ ایک شخص عبادت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت نہیں کرتا، یہ بھی رب پر ایمان لاتا ہے، یہ بھی رب پر ایمان لاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتا ہے، مگر آخر ان دونوں میں فرق ہونے کی کیا وجہ ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ایک شخص کو عبادت کی طرف بڑھنے کے لیے اور عبادت کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز علم ہے. اور 3 طرح کے علوم ہیں کہ اگر بندے کو یہ 3 علوم حاصل ہوں تو وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا بنے. سب سے پہلے فرماتے ہیں علم التوحید، دوسرا علم الشریعہ، تیسرا علم السر. ان کی تفصیل آتی ہے. علم توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اسلامی نظریات کا علم. علم شریعت عبادت کے ضروری احکام کا علم. علم سر یعنی علم قلب، اس سے مراد باطن کا علم ہے. علم التوحید کا ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے انسان اللہ تعالی کی پہچان و معرفت حاصل کرتا ہے. جیسا کہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 3 عقائد متعلقہ ذات و صفات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں ہے کہ اس کے افعال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. گرمی ہوتی ہے، ایک دم بادل امنڈ آتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے. بارش اللہ تعالیٰ نے کی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو جب یہ معرفت کامل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، تو وہ عبادت کی طرف راغب ہونے کا ذہن بناتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند. تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام آدم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے. ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا. اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جسے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع چیز کو سمیٹ دے. جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست. ذلیل کو عزت دینا اور عزت والے کو ذلیل کر دے. جس کو چاہے رائے راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے. جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے.
جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو چاہے کرتا ہے یا کرے گا، عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر یعنی نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا اور برے سے ناراض، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو، اللہ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں، مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضاء عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں، اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ جب بندے کو حقیقتاً یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کا دل رب کی اطاعت کی طرف جھک جاتا ہے، لہذا عبادت کے لیے سب سے پہلا علم توحید کا حصول ہے۔ ایک شخص رات کو بیٹھا ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس رات کے اندھیرے میں جب وہ کسی معصیت کی طرف، کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے، اے فرد تجھے آج کوئی نہیں دیکھ رہا، مخلوق میں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر تجھے ایک دیکھنے والا ایسا ہے کہ کروڑوں پردے بھی ہوں وہ تجھے دیکھ رہا ہوگا، اور وہ ذات ایسی عالی ذات ہے کہ آج تو جو کر لے، تجھے ڈھیل دی ہے، تجھے آسائش دی ہے، تجھے چھوٹ دی ہے، مگر ایک دن یوم عدل کا دن رکھا ہے، ایک وہ انصاف کا دن رکھا ہے کہ جس دن تجھ سے تیری ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، جس دن تجھ سے تیرے ایک ایک قدم کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، جس دن تجھ سے تیری ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، وہ بڑا عظیم دن ہوگا، اس کی عظمت ایسی ہوگی کہ اس دن بڑے بڑے متقی پرہیزگار گھٹنوں کے بل رب کے حضور جھک جائیں گے، اور وہ ایسا عظیم دن ہوگا کہ بندہ اگر 70 انبیاء کے مثل نیکیاں لے کر جائے، مگر اس دن کی عظمت کے پیش نظر اپنی نیکیوں کو حقیر اور کم جانے گا۔ ایسے عظیم دن میں رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، جب اس کے دل میں رب تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے گی، رب تعالیٰ کی ہیبت اس دل کے اندر اجاگر ہوگی، جب اسے رب تعالیٰ کی محبت سے حصہ ملے گا تو اب وہ شخص خاص سردی ہو بستر چھوڑ کر مسجد کی جانب آئے گا، خواہ گرمی ہو اب وہ اس گرمی کی تھکاوٹ کی وجہ سے بستر کا رخ نہیں کرے گا، مگر وہ شخص اللہ کی عبادت کے بعد اپنی آسائش و آرام گاہ کی طرف جائے گا۔ تو جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے سرشار نہ ہو، جس دل میں رب تعالیٰ کی عظمت و ہیبت نہ ہو، وہ دل اللہ کی اطاعت و عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسلمان جو رب پر ایمان لانے والا ہے، ایک مسلمان متقی ہوتا ہے، ایک مسلمان رب کی اطاعت کرنے والا ہے، اور ایک وہ کلمہ گو ہے جو رب کی اطاعت سے دور ہے، کیونکہ ایک کے دل میں رب کی عظمت بیٹھی ہے، ایک کے دل میں رب کی ہیبت بیٹھی ہے، اور ایک کے دل میں رب کی عظمت و ہیبت نے کمال حد تک سرایت کیا ہی نہیں۔ یہی فرق ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ رات کو کسی آن تاخیر سے بھی سوئے، مگر دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، مجھے رب کے حضور اپنے اس جسم کے اعلیٰ حصے کو، جس کو کسی کے آگے تھوڑا سا نہ جھکایا جاتا ہو، اس اعلیٰ ترین جسم کے حصے کو رب کے حضور جھکانا ہے۔ جب اللہ کی عظمت اس دل میں بیٹھتی ہے تو بندہ کمرے کے اندھیرے میں بھی رب کی اطاعت کے کام کرتا ہے، سب سے چھپ جاتا ہے،
مگر رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کے لیے دلیر نہیں ہوتا. اسے صرف یہ بات زبانی معلوم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا رزق آ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کرامن کاتبین کا مد مقابل نہیں بن سکتا. یہ باتیں زبان کی نوک پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں یہ باتیں جاگیر کر چکی ہوتی ہیں، اور وہ ہر آن رب تبارک و تعالیٰ کے احسان کے پیش نظر، رب تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے پیش نظر رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. تو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کا دل میں بیٹھ جانا ہے. جب تک رب تعالیٰ کی کمال درجے کی عظمت دل میں نہ بیٹھے بندہ عبادت کر نہیں سکتا، بندہ رب کی اطاعت نہیں کر سکتا. بندہ اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معمولات کو، اپنے عادتوں کو، اپنے اطوار کو، اپنے طریقوں کو اسی وقت سانچے میں ڈالے گا کہ جب یہ شخص اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے گا. رب تعالی کی عظمت دل میں کیسے بیٹھے گی؟ جب رب تعالی کی معرفت حاصل ہوگی. اور رب تعالی کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب بندہ علم التوحید حاصل کرے گا. یاد رہے، ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں. اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ قطعی جو ثبوت مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و جہنم، حشر و نشر وغیرہ. تو ایمان کا معنی یہ ہے کہ جس چیز پر ایمان رکھنا ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ پایا جائے، وہ ان کی تصدیق کرتا ہو اور انکار نہ کرتا ہو. لہذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسی وقت درست شمار ہوگا جب ہر ضرورت دینی پر ایمان لائے، خواہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو، یا نبوت سے ہو، یا جن و ملائکہ سے ہو، یا عالم برزخ سے ہو، یا قیامت کی نشانیوں سے ہو، یا روز قیامت سے ہو، یا جنت و دوزخ سے ہو، یا ولایت و امامت سے ہو. ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا شمار نہ ہوگا. ان ضروری احکام کو سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ اول کا مطالعہ فرمائیے. یاد رکھیے کہ علم العقائد کا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی ایسا فرض جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ متبادل نہیں ہو، آپشن نہیں ہے، آپشن لیس ہے، کمپلسری ہے. کمپلسری پیپر دیتے ہی ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیتے ہوں گے کہ بعض پرچوں میں رعایت نہیں ہوتی، اسی طرح بعض علم دین حاصل کرنے میں رعایت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک علم دین کا اصول اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری احکام کا سیکھنا ہے، اور یہ بہار شریعت پہلے حصے سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612 پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں ہیں. آپ بھلے ٹیوٹر ہوں، بھلے اسٹوڈنٹ ہو، آپ بھلے آفیسر ہو، بھلے پرنسپل ہو، بھلے آپ لائر ہو، جج ہو، آپ تاجر ہو، آپ کاشتکاری کرتے ہو، سب کو اس علم کی احتیاج و ضرورت میں برابری حاصل ہے، اور سب کو اس کا علم سیکھنا لازم اور ضروری ہے. نیز حرام الفاظ اور کلمات کفریہ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. الحاصل جب رب تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بندہ پہچانتا ہے، تو بندہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. اور جو شخص عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا
اس کے قلب میں در حقیقت اللہ کی عظمت و ہیبت کامل طور پر نہیں ہے، اور اسے کامل طور پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کی معرفت کامل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت انسان حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، انسان مخلوق ہے، پوری طور پر رب کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک لکھا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر آن جنتیوں کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر لمحے اللہ کی ذات و معرفت کے علوم کے اعتبار سے بندے کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بندے کا علم بڑھتا چلا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا، اور یہ سلسلہ ابد الابد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، تب بھی رب کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی مخلوق۔ تو جتنی مخلوق کی طاقت ہے اس کے مطابق ہی مخلوق معرفت حاصل کر سکتی ہے، مگر ضروری مسائل شرعیہ، ضروری عقائد شرعیہ، ضروری نظریات شرعیہ، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور جب یہ معرفت جتنی بندے کو طاقت ہے وہ کامل ہو جاتی ہے تو کسی آن بھی رب کی اطاعت چھوڑنے کا وہم و گمان تک نہیں رہتا۔ کچھ عرصے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا آپریشن ہوا۔ ہمارا آپریشن ہوتا ہے، ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، بوکلا جاتے ہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، اور دوسری جانب امیر اہل سنت کا آپریشن ہوا، آپ کے شرائط ہوتے ہیں، آپریشن میں کوئی عورت نہیں آئے گی، آپریشن میں یہ وقت رکھا جائے گا کہ نماز کا کوئی وقت نہیں آئے گا، آپریشن میں اگر کبھی کوئی ستر کا حصہ کھلنا ہوگا تو مرد بھی اتنے ہی ہوں گے جتنوں کی حاجت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، بیڈ بھی قبلے کی طرف پیر نہیں ہونے چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو اب یہ سارے شرائط کے ساتھ آپ کا آپریشن کا سلسلہ ہوا۔ عشاء کے بعد کا وقت طے کیا گیا تاکہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور فجر میں وقت زیادہ ہوگا، اتنی دیر میں آپریشن وغیرہ سے فارغ ہو کر ہوش میں بھی آ جائے۔ اب آپریشن ہو گیا، آپریشن ہونے کے بعد ابھی رات کے 12 ہی بجے ہوں گے، آپ قریبی نیم بے ہوشی میں، پوری طور پر ہوش میں نہیں آئے، نیم بے ہوشی میں قریب رہنے والے اسلامی بھائیوں سے پوچھتے تھے فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ انشاءاللہ میں فجر کی نماز ادا کروں گا۔ جب اللہ تعالی کی عظمت و ہیبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، غلبہ ایسا ہوتا ہے تو نیم بے ہوشی میں بھی عبادت چھوڑنے کا تصور جاتا رہتا ہے، نیم بے ہوشی میں بھی عبادت کرنے کی طرف میلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت و ہیبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ نیم بے ہوشی میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دعائیں فرما رہے تھے، اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے، حاجی مشتاق صاحب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، مفتی دعوت اسلامی کے لیے دعائیں فرما رہے تھے، اور نیم بے ہوشی کے اندر آپ نے اپنے شہزادے ابو ہلال حاجی بلال دامت برکاتہ العالیہ کو فرمایا کہ نعت سنائیں، اور نیم بے ہوشی میں بھی آقا کی ثنا خوانی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالی کی عظمت و ہیبت جب دل میں ہوگی، بندہ عبادت کی طرف راغب ہوگا، اور علم توحید کے ذریعے یہ عظمت کامل طور پر بیٹھے گی۔ اب جب بندے کا دل اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ علم شریعت کا حصول، یعنی اس کے ضروری مسائل کو سیکھے، عبادت کے شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات وغیرہ کا علم حاصل کرے، کیونکہ بے علم عبادت کرنے والے کی مثال
حدیث پاک میں چکی کے اس گدھے کی بیان کی گئی ہے جو دن بھر چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے اور رات کو بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے یا دن میں ہوتا ہے. یعنی عبادت کرنے والا عبادت کرتا جا رہا ہے مگر شرائط صحیح نہیں ہے، فرائض صحیح نہیں ہے، نماز کے احکام نہیں پتا، وضو کے احکام نہیں پتا، غسل کے احکام نہیں پتا، ناپاکی پاکی کے مسائل نہیں معلوم، کعبۃ اللہ شریف کے استقبال کے مسائل معلوم نہیں، اسی طرح قراءت درست نہیں. تو اب یہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ تو رہا ہے، عبادت کرنے والا عبادت تو کر رہا ہے، مگر علم کے بغیر اس عبادت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں کھڑا تھا وہی رہتا ہے اور عبادت کرنے کے باوجود گناہ گار ہوتا ہے اور مستحق کے عذاب نار بنتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت عبادت کے لیے ضروری اور شریعت مطہرہ کے احکام کا سیکھنا بھی لازم ہے. اب اس کے بعد علم السر یعنی علم القلب کا ہونا بھی لازمی ہے. عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت دل میں بٹھا چکا، نماز کے مسائل، دین کے احکام، تجارت کے احکام، معمولات میں نکاح کے احکام، دیگر چیزوں کے احکام سیکھ چکا اور عبادتوں میں مشغول ہے، روزے کے احکام سیکھے عبادتوں میں مشغول ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ایسی ہے جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اسے علم القلب جس قدر جاننا ضروری ہے وہ آتا ہو جس سے صفائی قلب کے اسباب معلوم ہو جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس چیز سے دل پاک کرنا ضروری ہے تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور تعظیم اور اعمال میں اخلاص پیدا رہے. عبادت تو شروع کی مگر عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کیسے کر سکے جب اپنے دل میں پائی جانے والی برائیوں کو دور کر پائے. لہذا ان امور کو جاننا بھی ضروری ہے جن سے نیت درست رہ سکے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح بے نمازی گناہ گار اور مستحق کے عذاب نار ہے اسی طرح ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنے والا انہی سزاؤں کا حقدار ہے. یعنی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے ضروری احکام معلوم ہونے چاہیے، پھر وہ عمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اور ان تمام امور کے لیے ضروری علم ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے یا بیوقوفوں کے ساتھ علم کے ذریعے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی دوزخ کی آگ میں ڈالے گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 627 علم و تعلیم کا باب مسئلہ نمبر 7. طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں خلل و نقصان نہ ہو. اچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ رضائے الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے، طلب دنیا اور طلب جانا ہو. اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت دور کروں گا اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں گا یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے، مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا میں بھی نہ پڑھوں تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں. اور اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو، اچھی نیت سے علم دین حاصل نہ کرتا ہو، جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے.
علم و تعلیم کے تفصیلی مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 618 تا 629 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، اور فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 623 تا 720 کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل بھی کیجئے اور علم دین کے طلب کے حوالے سے اپنا محاسبہ کیجئے، مدنی انعامات کو تھامیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، اور ان مدنی انعامات میں سے اسلامی بہنوں کے لیے 63، جامعات کی طالبات کے لیے 83، جامعہ کے طلبہ کے لیے 92، مدنی منوں کے لیے 40، اور خصوصی اسلامی بھائی گونگے بہروں کے لیے 27 مدنی انعامات کا تحفہ دیا، ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ عز و جل چند مدنی پھول عرض کیے جائیں گے۔ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کس قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یا میٹل کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والا آپ کو بیمار سمجھے۔ امرت کا ہاتھ نہ پکڑیں، شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راہ چلنے والے پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پر وقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت اللہ الحنان نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر پر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگی، آج کتنی عورتیں دیکھی؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا ہوں. سبحان اللہ عز و جل. اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعن جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑے. یہ ان بزرگوں کا تقویٰ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فوراً لوٹا لے تو گناہ گار نہیں. کسی گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھانا مناسب نہیں. اور تاکہ جھاکی اس طرح کی گھروں پر یہ ہمارے مدنی انعام کے بھی خلاف ہے. مدنی انعام پر بھی عمل کیجئے, تاکہ جھاکی سے باز رہیے. چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی. راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی. راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا, ناک سلکنا, ناک میں انگلی ڈالنا, کان کھجاتے رہنا, بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا تہذیب کے خلاف ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آتی ہے لاتے مارتے ہیں. یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے. اسی طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ. نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں, پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی ہے. پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے. مثلاً گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ استعمال کیجیے. جس سمت سے گاڑی آ رہی ہو اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے. اگر آپ بیچ سڑک پر اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے. اس میں حفاظت زیادہ ہے. نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے کے لیے جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نیز بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے, خصوصاً اسٹیشنوں پر. ان قوانین پر عمل کیجیے. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے. انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی. چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم, پھر 15 منٹ درمیانہ, آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے. اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی انشاءاللہ عز و جل. نظام انہضام ہاضمہ درست رہے گا. قبض, موٹاپے, دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب 312 صفحات پر مشتمل بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب, نیز 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے اور اس کی برکتیں پائیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.